السلام علیکم دوستو. آج میں اپنی لائف کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا. جیسے کہ میں ایک ہفتہ میں 5 دن میں اپنے دکان میں بزی رہتا ہوں اور 2 دن مجھے چھٹی ملتا ہے اور 2 دن میں کام نہیں کرتا، یعنی کہ 2 دن میں گھر پہ رہتا ہوں. تو ان 2 دنوں میں لوگ مجھے بولتے ہیں کہ چلے یہاں چلے وہاں چلے یہاں، میں پریشان ہو جاتا ہوں. لیکن ایک دن مجھے خیال آیا کہ یہ جو ہے نا نصیب والوں کو ہوتا ہے. مطلب ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، ایسا موقع صرف نصیب والوں کو ملتا ہے. مجھے دل میں کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ بھائی پورے گاؤں میں کیا میں ملتا ہوں؟ ایک تو 5 دن میں بزی رہتا ہوں اور 2 دن اگر چھٹی ملا ہے تو اس دن میں بھی مطلب مجھے آرام کرنے کا یہ نہیں ملتا. دل میں کبھی کبھی میرا خیال آتا تھا، لیکن پھر مجھے اللہ نے ایک چیز میرے دل میں ڈال دیا کہ نہیں 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 نہیں، تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی. جب آئے تھے اس دنیا میں تو تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، اور جاؤ گے تب بھی تمہاری کوئی اوقات نہیں ہوگی. اور اگر اوقات ہوگی تو وہ صرف کیا ہوگا؟ نیکیاں ہوں گی. جو تم لے کے جاؤ گے وہ صرف تمہارے اچھے اعمال ہوں گے، اچھے کام ہوں گے. اگر تو نے اچھے کام کری ہے تو وہی چیز آپ لے کے جاؤ گے اس دنیا سے، اور اللہ کو دکھاؤ گے تم نے یہ کری وہ کری یہ کری وہ کری، اور اس کے بدلے تمہیں جنت ملنے والی ہے. تو میں یہ سارا چیز سوچ لیا اور پھر میں لوگوں کا مدد کرنا شروع کر دیا کہ جو آئے میں اس کی ہیلپ کروں گا. اور ایک چیز اور کہ آپ کے گھر اگر کوئی غریب آ گیا تو یہ مت سمجھنا کہ بھائی غریب آیا ہے، یہ مت سمجھنا. تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم کسی غریب کو ایک ٹائم کے کھانا کھلا سکو. نہیں ہے تمہاری اوقات، کسی کی بھی اوقات نہیں ہے. اللہ نے تم کو دیا ہے تو تم کھا رہے ہو اور کھلا رہے ہو. کوئی کسی کو نہیں کھلاتا اور کوئی کسی کو نہیں دیتا. ہاں، اگر کوئی غریب تمہارے گھر گیا ہے تو اس کا مطلب کہ تم شکر گزار ہو کہ اللہ نے تمہارے گھر کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. اس کا سب سے بڑی شکر گزار ہو. اور پھر آپ کے گھر میں کوئی غریب بھی بھیجا ہے، اس کا اور سب سے بڑی شکر گزار ہو. اور غریب بھیجنا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک امتحان بھی ہوتا ہے. میں جمعہ کے خطبہ میں بھی سنا تھا کہ گھر میں انسان کی شکل میں کوئی فرشتہ بھی آتا ہے امتحان لینے کے لیے. میرے دوست کے پتا جی جو 80 سال کے تھے لیکن پھر بھی وہ چنگا تھے، لیکن ایک بیماری، دونوں کڈنی، ایک سائڈ کا کڈنی یا دونوں کڈنی پتہ نہیں، پورا ڈیٹیلس نہیں بتا سکتے، لیکن اس کی جو بیماری تھی کڈنی کی بیماری تھی، اور وہ جو ہے شنیوار کو ڈیٹ کر گئے تھے. تو میں آپ لوگوں سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے دوست کے پتا جی کے لیے دعا کیجیے گا، جنت الفردوس عطا فرمائے. اور کیونکہ ہر انسان کو، ہر شخص کو اس دنیا سے ہمیں مرنا ہے، جانا ہے، اور خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے. بس یہی سب لے کے جائیں گے جو ہمارے اچھے اعمال ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سارا چیز ہم لوگوں کو خیال رکھنی چاہیے. 4 ویلر میں بھی بیٹھنے کے لیے مجھے 1000 بار سوچنا ہوگا. میں اتنا بھی کیٹیگری کا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن میں پھر بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے میرے فیملی کو اور مجھے حج کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. کیونکہ بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حج کرنے کی توفیق. کام تو الحمدللہ حلال والا ہے. میں کپڑوں کا بزنس کرتا ہوں، بٹ پھر بھی نماز چھوٹ جاتی ہے کیونکہ مارکیٹ جانا پڑتا ہے، مارکیٹ میں دکان لگانا پڑتا ہے، دکان لگانے کے بعد بیچنا پڑتا ہے، اور وہاں تو بہت مشکل ہوگا مارکیٹ میں، تو اسی لیے بہت زیادہ چھوٹ جاتی ہے. گاؤں کے کرانہ دکان کو بھی دیکھا ہے کہ اذان ہو رہی ہے پھر بھی دکان بند نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی کسٹمر بھی نہیں آ رہا پھر بھی دکان نہیں بند ہو رہا ہے. اس وقت تک کسٹمر نہیں آتا جس وقت تک نماز پڑھ کر نکل آتے ہیں، اس وقت تک کسٹمر نہیں آتا، پھر بھی دکان بند کر کے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا. تو یہ غلط بات ہے بھائی، یہ غلط بات ہے. یہ اس چیز سے بچنا ہوگا ہم سب کو کہ نماز کو کسی غرض میں نہیں چھوڑنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہوتا ہے بھائی، انسانیت تو بنتی ہے ہر جگہ پر، کسی کا مدد کرنا، کسی کا بوجھا اٹھا دینا، ٹھیک ہے، راستے سے کانٹا اٹھا دینا، راستے سے پتھر ہٹا دینا، یہ سب ہم سب کو کرنا بنتا ہے. بعد باقی لائف کے بارے میں اور سننا چاہتے ہو تو پھر سبسکرائب کر کے رکھو. چھوٹا بھائی ہے یار آپ کے. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پر انشاءاللہ. گڈ نائٹ، السلام علیکم.